السلام علیکم۔ عمرو، کبھی تم نے ملک آرسان کی شہزادی گل بانو کے متعلق سنا ہے؟ ایک روز عمرو کے ایک قریبی دوست نے عمرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس روز عمرو اپنے اس دوست جس کا نام احمد سلیم تھا کے پاس بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ عمرو کا معمول تھا جب کبھی وہ فارغ ہوتا تو احمد سلیم کے پاس آ جاتا اور شطرنج وغیرہ کھیل کر اپنا دل بہلاتا۔ اس روز بھی جب وہ شطرنج کی بازی جمائے بیٹھے تھے کہ احمد سلیم گل بانو شہزادی کے بارے میں بول اٹھا۔ آرسان کی شہزادی گل بانو؟ کیوں؟ اس کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ کیا اس کے سر پر سینگ ہیں یا اس کی دم نکل آئی ہے؟ عمرو نے شطرنج پر نظریں جماتے ہوئے ہنس کر کہا، او، اس کا مطلب ہے تم تک گل بانو کی خبر نہیں پہنچی، ورنہ تم اس کی مدد کو ضرور جاتے۔ تم اس کے سینگ اور دم کی بات کر رہے ہو، وہ بیچاری تو اس سے بھی بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی انسان اپنا ہی خون پی سکتا ہے اور اپنے ہی جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا ہو؟ عمرو، شہزادی گل بانو کا آج کل یہی حال ہے، وہ اپنا گوشت کھا کر اور اپنا خون پی کر زندہ رہتی ہے، احمد سلیم نے بتایا، اور عمرو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ او، مگر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا وہ پاگل ہے یا اسے خاص قسم کی کوئی بیماری لاحق ہے؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ بیمار نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاگل ہے، اصل میں اس پر نیلی کھوپڑی کا سایہ ہے۔ سنا ہے جس پر ناچتی ہوئی نیلی کھوپڑی کا سایہ پڑ جائے اس کی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ نیلی کھوپڑی کسی مردہ جادوگر کی کھوپڑی ہے جس نے مرنے کے بعد بھی خود کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کبھی کبھی کسی ملک میں ظاہر ہوتی ہے اور کسی انسان مرد یا عورت کے سر پر بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ دیر اس کے سر پر رہنے کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ مگر اس کھوپڑی کے غائب ہوتے ہی اس انسان کا برا حال ہو جاتا ہے جس کے سر پر وہ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیتا ہے، اور دانتوں سے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹ کر اپنا خون پیتا ہے، اور پھر چند روز میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور عمرو، تمہیں یہ جان کر اور زیادہ حیرت ہوگی کہ ایسا جو شخص مر جاتا ہے اس کی لاش یوں جل کر کوئلہ بن جاتی ہے جیسے دہکتی ہوئی آگ کی بھٹی سے نکلی ہو۔ شہزادی گل بانو ایک نہایت رحم دل اور اس وقت کی خوبصورت ترین شہزادی ہیں۔ ساری رعایا ان سے محبت کرتی ہے۔ جس روز سے نیلی کھوپڑی شہزادی گل بانو کے سر پر بیٹھی ہے اس روز سے ملک آرسان کی رعایا کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک آرسان کے بادشاہ اور ملکہ کا حال کیا پوچھنا۔ شہزادی گل بانو کو سخت پہروں میں اور موٹی موٹی زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، مگر شہزادی صاحبہ موٹی موٹی زنجیریں بھی توڑ دیتی ہیں، اور وہ اس قدر خونخوار ہو جاتی ہیں کہ کوئی انہیں پکڑنے یا روکنے کی کوشش کرے تو وہ اسے بھی مار ڈالتی ہیں۔ احمد سلیم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او، حیرت انگیز، یہ تو تم واقعی نہایت حیرت انگیز بات بتا رہے ہو، مگر تم نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اگر مجھے یہ خبر معلوم ہوتی تو میں اس کی مدد کو فوراً پہنچ جاتا؟ میں بھلا اس شہزادی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو، اصل میں جس جادوئی نیلی کھوپڑی کا شہزادی پر خونی اثر ہوا ہے، اگر اس کھوپڑی کو کہیں سے تلاش کر کے اسے تباہ کر دیا جائے تو شہزادی پر سے خونخواری کا زہر ختم ہو سکتا ہے، اور آرسان کے بادشاہ نے ہر طرف منادی کرا رکھی ہے کہ جو شخص اس جادوئی کھوپڑی کو ڈھونڈ کر اسے تباہ کر کے اس کی بیٹی پر سے اس کا زہر ختم کرے گا، بادشاہ سلامت نہ صرف اسے اپنا سارا خزانہ دیں گے بلکہ وہ دنیا کے سب سے انمول سمرق ہیرے بھی انعام میں دے دیں گے۔ اور تم جانتے ہو سمرق ہیرے کس قدر نایاب، خوبصورت اور قیمتی ترین ہیرے ہیں جو صرف شاہ آرسان کے پاس ہیں۔ احمد سلیم نے عمرو کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر سمرق ہیروں کا نام سن کر عجیب سی چمک اوت کر آئی تھی۔ سمرق ہیرے؟ او، کہیں تم ان سمرق ہیروں کی بات تو نہیں کر رہے جو دنیا کے سب سے امیر قارون بادشاہ کے تاج کے سب سے قیمتی اور نہایت چمکدار ہیرے تھے؟ عمرو نے خوشی سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، ہاں، شاہ آرسان کا تعلق قارون بادشاہ سے ہی ہے۔ قارون نے اپنا خزانہ تو نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے، البتہ اس کا تاج اور سمرق ہیرے صدیوں سے ان کی نسلوں میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اب وہ ہیرے آرسان کے بادشاہ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں۔ احمد سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سمرق ہیرے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئے؟ ابھی تو بازی ادھوری پڑی ہے، کھیلو گے نہیں؟ احمد سلیم نے حیران ہو کر کہا، میرے پیٹ میں سمرق، او، میرا مطلب ہے
میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، باقی بازی پھر صحیح، میں جا رہا ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا اور احمد سلیم کو سلام کر کے بغیر اس کی کہے سنے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے عمرو، سنا تو عمرو یار، احمد سلیم نے اسے پیچھے سے آوازیں دیں، مگر عمرو یار اس کی آوازیں سنی انسنی کرتا ہوا تیزی سے وہاں سے بھاگتا چلا گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے گھر آ کر جلدی جلدی اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنی مشہور زمانہ زنبیل اپنے کندھے سے لٹکائی۔ اس کی بیوی اسے اجلت میں تیار ہوتے دیکھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ بغیر کچھ بتائے کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے جناب کی؟ چاند تارا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کرخت انداز میں پوچھا۔ سمرخ پکڑنے، بے اختیار عمرو کے منہ سے نکلا، پھر اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے غلطی سے اس کے منہ سے بات نکل گئی ہو۔ مرغ پکڑنے؟ کیا مطلب؟ یہ تم نے مرغیاں کب سے پکڑنا شروع کر دیں؟ اچھا، میں اب سمجھی ہوں کہ محلے والوں کی مرغیاں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ شاید یہ شرارتیں محلے کے بچے وغیرہ کرتے ہوں گے، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑے ننھے بچے کا کام ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا کرتے ہو محلے کی مرغیاں چرا کر؟ ضرور تم انہیں لے جا کر بیچ دیتے ہوگے۔ دیکھو عمرو، میں ایک نہایت شریف اور ایماندار عورت ہوں، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر چور ہو، اور وہ بھی مرغی چور۔ تم شاید جانتے نہیں، شہر کا کوتوال میرا بھائی بنا ہوا ہے، میں نے اگر اسے تمہاری شکایت لگاتی تو وہ جوتے مار مار کر تمہارا سر گنجا کر دے گا، لہٰذا اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ چاند تارا کی زبان ایک مرتبہ چل پڑے، پھر بلا کہاں رکتی تھی۔ ارے بیگم، کیا کہہ رہی ہو؟ میں مرغیاں کب چراتا ہوں؟ میں تو کچھ اور بات۔ عمرو یار اصل بات کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا، پہلے خود ہی مان رہے تھے اور اب مکر رہے ہو۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں عمرو، تم مجھے احمق نہیں بنا سکتے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے آس پاس کے محلوں اور گلیوں سے 200 کے لگ بھگ مرغیاں چوری ہو چکی ہیں، اور مجھے شک ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے سوا اور دوسرا کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا۔ سارا محلہ اس مرغ چور کا دشمن بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ایک بار وہ چور ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ اسے اتنے جوتے ماریں گے کہ اس کی کھوپڑی پلپلی ہو جائے گی، اور پھر وہ اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگائیں گے۔ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس چور کا منہ کالا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گلے میں موتیوں کی مالا بھی ڈالی جائے تاکہ دوسرے مرغی چوروں کو عبرت ہو، مگر ہائے ہائے میری قسمت، مجھے کیا معلوم تھا کہ چور میرے ہی گھر کا آدمی ہوگا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اصول کے مطابق میں تمہیں پکڑ کر ابھی محلے والوں کے حوالے کر دوں، مگر چونکہ تم میرے شوہر نامدار ہو اس لیے میں تمہیں ایک شرط پر معاف کیے دیتی ہوں۔ اے چپ، اپنا منہ بند رکھو، خبردار جو کچھ بولنے کی کوشش کی تو۔ عمرو کو پریشانی کے عالم میں کچھ کہتا دیکھ کر چاند تارا نے اسے ڈپٹ دیا اور عمرو نے ہونٹ بھینچ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ کس قسم کی بلا اس کے گلے پڑ گئی تھی جو آئے دن اس کی درگت بناتی رہتی تھی۔ ہتھنی جیسی موٹی بیوی سے عمرو اسی طرح ڈرتا رہتا تھا، اور اس وقت تو چاند تارا سچ مچ بپھری ہوئی تھی۔ اگر عمرو کچھ بولتا تو وہ سچ مچ آپے سے باہر ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی، اور عمرو بیچارے کی شامت ہی آ جاتی، اور خواب خواہ مرغی چور کا الزام اس پر آ جاتا، اور محلے دار جو اس کا حشر کرتے وہ چاند تارا اپنی زبانی پہلے ہی بتا چکی تھی۔ عمرو دم سے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے جب تک چاند تارا اپنی بات مکمل نہ کر لیتی اس کا وہاں سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ دیکھو عمرو، میں تمہاری بیوی ہوں، اور بیویوں کا حق ہوتا ہے کہ جب اس کا شوہر کسی مصیبت میں پھنسا ہو تو وہ اس کی مدد کرے۔ اب چونکہ تم مرغی چوری کے الزام میں پھنسے ہوئے ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں تمہاری ان چوریوں کو ہمیشہ کے لیے بھول سکتی ہوں، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم نے آج تک جتنی مرغیاں چرا کر بیچی ہیں ان کی نصف رقم تمہیں مجھے دینا ہوگی۔ 200 مرغیوں کے قریباً 4000 دینار تو تمہیں ضرور ملے ہوں گے۔ چلو میں تم سے صرف 1000 دینار لے لیتی ہوں۔ لاؤ 1000 دینار، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ چاند تارا نے بڑی فراخ دلی سے کہا، جیسے وہ 4000 دیناروں کی بجائے 1000 دینار مانگ کر عمرو کی 7 پشتوں پر احسان کر رہی ہو۔ کیا کہا؟ 1000 دینار؟ مگر بیگم، میں نے محلے کی مرغیاں نہیں چرائیں، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تم خواہ مخواہ مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا رہی ہو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ عمرو نے احتجاج کیا۔ جھوٹ؟ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ مجھے، چاند تارا شہزادی کو؟ ٹھیک ہے، اب تمہیں 2000 دینار دینا ہوں گے، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو جمع کر لوں گی
اور پھر محلے دار جانے اور تم جانو۔ چاند تارا نے سیخ پا ہو کر کہا۔ مگر چاند تارا، امرو بوکھلا گیا۔ 2500 دینار۔ چاند تارا نے خوفناک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مرغیاں نہیں چرائیں، پھر کیوں خواہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو؟ امرو اس بار بری طرح جھنجھلا کر رہ گیا۔ 3000 دینار۔ چاند تارا نے اسی انداز میں کہا۔ وہ کولہوں پر ہاتھ رکھے بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی اور امرو تل ملا کر رہ گیا اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، چاند تارا اتنا ہی آپے سے باہر جائے گی۔ وہ کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے زمیل سے 3000 دیناروں کی تھیلی نکال کر تھکے تھکے انداز میں چاند تارا کی طرف بڑھا دی۔ چاند تارا نے اس کے ہاتھ سے تھیلی عقاب کی طرح جھپٹ لی۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ شاباش، تم تو واقعی بہت اچھے شوہر ہو۔ ارے تم یہاں کھڑے ہو، جاؤ جلدی کرو، ابھی ساتھ والے محلے میں 300 مرغیاں باقی ہیں، انہیں بھی کسی طرح پکڑ کر بیچ ڈالو، اور ہاں، بیچ کر میرا حصہ الگ کر لینا، ورنہ یاد رکھنا میری ایک ہی آواز پر پورا محلہ تمہیں لہو لہان کر دے گا۔ چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور امرو اس کی جانب غصے سے گھورتا اور بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کوئی بات نہیں ہتنی بیگم، تم سے اس رقم کو دگنا کر کے نہ نکلوایا تو میرا نام خواجہ امرو عیار نہیں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف بڑھ گیا۔ استبل سے اس نے اپنا پسندیدہ گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ملک آرسان کی جانب روانہ ہو گیا۔ عالم پناہ، ملک یمن سے کوئی امرو عیار نامی شخص بازیابی کی اجازت چاہتا ہے، دربان شاہ ارسان کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور شاہ ارسان جو سر جھکائے پریشان حال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور سر ہلا کر اس کو بازیابی کی اجازت دے دی۔ دربان الٹے قدموں کورنش بجا لاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ امرو عیار کو ساتھ لیے ہوئے واپس آ گیا۔ امرو عیار نے شاہ ارسان کے سامنے جھک کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ امرو نے دیکھا شاہ ارسان بے حد لاغر اور صدیوں کا بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ کہو اجنبی، کیا بات ہے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شاہ ارسان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ عالم پناہ، میں یمن سے آپ کی منادی سن کر یہاں آیا ہوں۔ میں یمن کا ایک بہت بڑا حکیم ہوں۔ شہزادی صاحبہ کی عجیب و غریب بیماری کے بارے میں سنا تو میں یہاں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، خواہ وہ عارضی بیماری ہو، مستقل ہو، یا پھر کسی پر کوئی خطرناک زہر کیا گیا ہو۔ میں چند لمحوں میں مردہ ہوتے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، بشرطیہ کہ اس کی زندگی کا وقت پورا نہ ہو چکا ہو۔ امرو نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شاہ ارسان اور درباری چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاہ ارسان کی آنکھوں میں یکلخت مسرت انگیز چمک ابھر آئی تھی۔ کیا کہا؟ تم ہماری بیٹی کا علاج کرنے آئے ہو؟ تم ہماری بیٹی کو تندرست کر دو گے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو اس کا علاج کرنے سے دنیا کے بڑے بڑے نامور حکماں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ شہزادی کی بیماری کا ان کے پاس تو کیا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کسی طرح نیلی کھوپڑی کو تلاش کر کے تباہ کیا جائے۔ کیا تمہارے پاس نیلی کھوپڑی ہے؟ کیا تم اسے تباہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ سلامت مسرت بھرے انداز میں کہتے چلے گئے۔ ان کا انداز اس قدر بے تابانہ اور والہانہ تھا کہ امرو عیار کا دل پسیج گیا۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ شاہ ارسلان اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ عالی جا، میرے پاس نیلی کھوپڑی تو نہیں اور نہ ہی میں اسے تباہ کر سکتا ہوں، البتہ میرے پاس ایک خاص دوا ہے جس کی وجہ سے میں وقتی طور پر شہزادی صاحبہ پر سے اس کھوپڑی کا زہر دور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے اس ناچتی کھوپڑی کو تلاش کروں اور اسے تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے شہزادی پر سے ہی نہیں، ہر شخص کو اس کے شر سے محفوظ کر دوں۔ امرو عیار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، او اگر تم ایسا کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں تمہیں ہیرے اور جواہرات میں تول دوں گا، اور اگر کہو گے تو میں اپنی شان، اپنا تخت و تاج تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری بچی کو اچھا کر دو۔ مجھ سے اور ملکہ سے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس خوفناک حال میں نہیں دیکھا جاتا۔ میری بیٹی کو اچھا کر دو، کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں۔ بادشاہ سلامت بیٹی کی محبت میں اندھے ہو کر زاروں کی طرح رو رہے تھے
اور وہ تخت سے اٹھ کر عمرو کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ عمرو کے پاؤں پکڑ لے گا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا تھا اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کھڑا بادشاہ سلامت اور عمرو عیار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کا یہ حال دیکھ کر بے اختیار عمرو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے بادشاہ سلامت کے کندھے پکڑ لیے۔ مجھ جیسے معمولی انسان کو کیوں گناہ گار کر رہے ہیں عظیم بادشاہ؟ میں آپ کا ادنا خادم ہوں۔ آپ کی بیٹی سے اس قدر شدید محبت دیکھ کر کون کافر آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا؟ آپ کی بیٹی میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کا علاج ضرور کروں گا، اور میں سارے درباریوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بدبخت جادوگر کی کھوپڑی کے ٹکڑے ضرور کر دوں گا اور اسے ہر صورت میں تلاش کروں گا، چاہے وہ پاتال کی آخری تہہ میں بھی کیوں نہ چھپی ہو۔ عمرو نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا اور بادشاہ سلامت نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت حرم کی جانب سے کسی کی تیز اور خوفناک چیختی ہوئی آوازیں سنائی تھیں۔ بادشاہ سلامت کا رنگ پھک ہو گیا اور درباریوں کے چہروں پر بھی پریشانی نظر آنے لگی۔ یہ آواز؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی وقت وہاں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ شدید ہراساں دکھائی دے رہی تھی۔ عالم پناہ، شہزادی صاحبہ پر پھر دورہ پڑا ہے۔ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں اور نہایت بے دردی سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں، کنیز نے نہایت وحشت زدہ انداز میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کہاں ہیں شہزادی صاحبہ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو جلدی۔ عمرو نے اس کی بات سن کر تیز لہجے میں کہا۔ نیچے تہہ خانے میں، کنیز نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو کے کہنے پر تیزی سے اسے لے کر دربار سے نکلتی چلی گئی۔ بادشاہ سلامت اور چند وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں آ گئے۔ تہہ خانے میں بڑے بڑے زندان بنے ہوئے تھے جن پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں زیادہ تر خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ کنیز عمرو اور بادشاہ سلامت کو لیے ہوئے وہاں آ گئی۔ ایک زندان کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ موٹی سلاخوں کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی بری طرح سے چیخ رہی تھی اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس کا سارا جسم خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موٹی موٹی زنجیریں ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہاں پر موجود ہر کنیز اور غلام کا چہرہ خوف و دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ ملکہ سلاخوں سے ٹکرا ٹکرا کر اپنی بیٹی کو اپنا گوشت کھانے سے روک رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کی وہاں آنے کی اطلاع ملی تو ملکہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ شاہ آرسان، سرتاج، خدا کے لیے شہزادی میری بیٹی کا کچھ کیجیے، اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیجیے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، خدا کے لیے اسے مار دیجیے، اسے قتل کر دیجیے۔ ملکہ نے بری طرح سے روتے ہوئے اور سر پٹکتے ہوئے کہا۔ عمرو یار پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی کی جانب دیکھ رہا تھا جو نہایت خونخوار انداز میں چیختی ہوئی اپنا گوشت کھا رہی تھی۔ پھر وہ تیر کی طرح زندان کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکال لی اور اسے شہزادی پر کھینچ مارا۔ گیند عین شہزادی کی ناک سے جا کر ٹکرا کر پھٹی۔ اس میں سے سفید دھواں نکلا اور شہزادی چیختی ہوئی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر موجود سب لوگ عمرو کی یہ حرکت دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ کیا ہوا؟ میری بچی کو تم نے کیا مارا ہے حکیم عمرو؟ یہ گر کیوں گئی ہے؟ شاہ آرسان نے آگے آتے ہوئے نہایت تیزی سے کہا۔ گھبرائیے نہیں بادشاہ سلامت، میں نے وقتی طور پر شہزادی صاحبہ کو بے ہوش کیا ہے تاکہ وہ گوشت نوچنے اور کھانے کے عمل سے باز رہیں۔ آپ انہیں اب اوپر آرام مسہری پر لے جا کر لٹا دیں، میں انہیں پل بھر میں اچھا کر دوں گا، عمرو نے مطمئن لہجے میں کہا۔ بادشاہ اور ملکہ چند لمحے عمرو کی جانب یقین نہ آنے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے سر ہلا کر کنیزوں کو جلدی جلدی ہدایات دینا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں بے ہوش شہزادی گل بانو کو زندان سے نکال کر محل کے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عمرو نے بادشاہ، ملکہ اور چند وزیروں کے علاوہ سب کو باہر بھجوا دیا۔ تب عمرو نے زنبیل سے سلیمانی مرہم نکالا اور مرہم شہزادی کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ مرہم اسے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ڈبیا کا مرہم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا پرتاثیر مرہم تھا کہ جس کے لگاتے ہی بڑے سے بڑا اور گہرا زخم بھی لمحوں میں مندمل ہو جاتا تھا۔ عمرو یار جو شہزادی کے زخموں پر مرہم لگاتا جا رہا تھا، اس کے زخم یوں بھر کر غائب ہوتے جا رہے تھے جیسے وہاں کبھی کسی زخم تک کا نشان موجود نہ ہو۔ وزراء، ملکہ اور بادشاہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حیرت انگیز مرہم کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی صاحبہ کا علاج تو کر رہا ہوں، مگر میرے اس علاج کے متعلق آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ میرے کسی معاملے میں دخل دیں گے، عمرو نے بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو بے چین دیکھ کر جلدی سے کہا۔
اور بادشاہ سلامت نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ اصل میں عمرو یار انہیں اپنی زنبیل اور اس کی کراماتی چیزوں کے متعلق کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عمرو نے سلیمانی مرہم لگا کر شہزادی گل بانو کے سارے زخم مندمل کر دیے۔ تب عمرو نے زنبیل سے ایک سیاہ ڈنڈا اور مشل نکال لی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو ایک بار پھر دخل اندازی کرنے پر منع کیا اور مشل پر زور سے پھونک ماری۔ مشل فوراً روشن ہو گئی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے جلتی ہوئی مشل بے ہوش شہزادی کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر ملکہ چیخ پڑیں اور عمرو کی طرف بڑھی، مگر شاہ آرسان نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں روک لیا۔ اے شیطان کھوپڑی کے سائے، اگر تم شہزادی پر موجود ہو تو فوراً شہزادی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زباخ جن کی اس خوفناک مشل کی آگ میں چلا کر راکھ کر دوں گا۔ عمرو نے غور سے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا شہزادی کے بائیں ہاتھ پر مارا۔ شہزادی کا جسم یک بارگی لرزا اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ عمرو نے دیکھا اس وقت شہزادی گل بانو کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند روشن ہو رہی تھیں۔ تم کون ہو اور تم نے مجھ پر وار کرنے کی جرت کیوں کی ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شہزادی کے لب ہلے اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ آواز پھٹی پھٹی اور بے حد گھن گرج والی تھی۔ زباخ جن کی خوفناک آگ والی مشل تمہارے سر پر روشن ہے اور پھر بھی تم مجھے چلا کر بھسم کرنے کی بات کر رہی ہو۔ اس معصوم شہزادی کے جسم سے باہر نکلو اور سامنے آ کر مجھ سے بات کرو۔ عمرو نے غراتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں، جب تک میں اس لڑکی کا سارا خون نہیں پی جاتا اور اس کا گوشت نہیں چبا جاتا، میں اس کے جسم سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے اور میرے قہر و غضب کو آواز مت دو۔ لڑکی کے منہ سے اسی انداز میں نکلا، تو تم اس آسانی سے شہزادی کے جسم سے اپنی روح نہیں نکالو گے؟ ٹھیک ہے، تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ صدیوں تک تمہاری روح بل بلاتی رہے گی۔ عمرو نے غضبناک لہجے میں کہا اور اس نے زور زور سے شہزادی گل بانو کے الٹے ہاتھ پر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ پھر غصے سے وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے لوہے سلیمانی نکال لی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت، اب ملکہ عالیہ اور وزراء کو لے کر باہر چلے جائیں۔ شہزادی صاحبہ پر نیلی کھوپڑی کے جادوگر نے اپنی روح ان کے جسم میں سما رکھی ہے۔ وہ خود چونکہ کسی کا گوشت نوچ کر نہیں کھا سکتا، نہ خون پی سکتا ہے، اس لیے وہ معصوم لوگوں کے جسموں میں گھس کر ان کے ہاتھوں ہی ایسے گھناؤنے عمل کرواتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے اس خونخوار جادوگر کی روح کو نکال کر رہوں گا۔ اس سلسلے میں مجھے شہزادی صاحبہ کے جسم پر اس جادوگر کی روح کو باہر نکالنے کے لیے اذیتیں دینا ہوں گی، وگرنہ وہ کسی بھی صورت میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے باہر نہیں آئے گا۔ عمرو نے کہا، پہلے تو بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ راضی نہ ہوئے، مگر عمرو کے سمجھانے بجھانے اور وعدہ کر کے انہیں یقین دلانے کے بعد اس نے انہیں باہر بھیج دیا۔ عمرو نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور شہزادی گل بانو کی مسحری کی جانب بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زور سے اچھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ شہزادی گل بانو اپنے بستر پر سے غائب تھی۔ او بدبخت، موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادی صاحبہ کو لے گیا۔ برا ہوا، بہت برا ہوا۔ اب میں بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو کیا جواب دوں؟ عمرو نے پرتاسف انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کے پیشانے پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ عمرو عیار بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ اس نے ساری حقیقت ایک پرچے پر لکھی اور پرچہ شہزادی گل بانو کی مسحری پر رکھ کر وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر اور طلسمی کھڑاویں نکال لیں۔ کھڑاویں پاؤں میں پہن کر اس نے سلیمانی چادر اپنے کانوں پر ڈال لی اور کھڑاووں کو اڑنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر آ گیا اور آسمان کی جانب اڑنے لگا۔ سلیمانی چادر اس نے اس لیے کاندھوں پر ڈال لی تھی تاکہ اسے اڑتا ہوا کوئی دیکھ نہ لے۔ اے طلسمی کھڑاووں، میں اس کھوپڑی والے جادوگر کے پاس جانا چاہتا ہوں جو شہزادی گل بانو کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو مجھے اس تک پہنچا دو۔ عمرو نے ہوا میں اڑتے ہوئے طلسمی کھڑاووں کو حکم دیا۔ اسی وقت اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر وہ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی جانب اڑتا چلا گیا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ عمرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ٹھوس زمین پر کھڑا اور ارد گرد کے منظر اس کے قریب سے بھاگے جا رہے ہوں۔ چکر آنے کے خوف سے عمرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کئی گھنٹوں تک کھڑاؤں پر سفر کرتا رہا۔ پھر اچانک اس کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ عمرو نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہر طرف طویل و عریض پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔
पहाड़ों को देखकर उमरू का मुंह बन गया। जादूगरों, जिन्नों, चुड़ैलों ने अपने डेरे पहाड़ों या गारों में लगाए होते हैं। पहाड़ों का सफ़र करने और गारों में जा जाकर मैं तंग आ गया हूँ। वो मुंह बनाकर बड़बड़ाया। उसी वक़्त लिस्मी खड़ाएं उसे लेकर एक पहाड़ी के दामन में उतरने लगीं। अभी वो कुछ ही नीचे उतरा होगा कि उसी वक़्त उसे एक तेज़ चीख सुनाई दी। उमरू ने पलट कर देखा। उसके अकब में कई इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ घूमती हुई उसकी जानिब आ रही थीं। खोपड़ियों की आंखों से सुरख रोशनियाँ से फूट रही थीं। उमरू उन जादुई खोपड़ियों और हड्डियों को देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि नीली खोपड़ी वाले जादूगर को यकीनन उसकी आमद की इतला मिल गई होगी, जो उसने आते ही उस पर वार कर दिया था। उमरू ने जल्दी से ज़मील से डाले इब्राहिमी निकालकर हाथ में ले ली। उसी वक़्त हड्डियाँ और खोपड़ियाँ ढाल से पत्थरों की मानिंद ज़ोर ज़ोर से टकराने लगीं। जो ही कोई हड्डी या खोपड़ी ढाल से टकराती, यकलख्त जलकर राख हो जाती। उमरू यार जानता था कि अगर इनमें से एक भी हड्डी उसके जिस्म को छू गई तो उसका जिस्म भी उन हड्डियों की तरह राख बनकर फिजा में बिखर सकता था। हड्डियों और खोपड़ियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो आसमान पर से उस पर बारिश की तरह बरस रहा था। उमरू ने ढाल के साथ साथ मुकद्दस छतरी भी निकालकर सर पर तान ली थी। काफ़ी देर तक उस पर हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बरसती रहीं। फिर अचानक उस पर आसमान से आग की बारिश होने लगी, मगर उमरू आग से भी मुकद्दस छतरी और ढाले इब्राहिमी की वजह से महफूज रहा। उसने खड़ाओं को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया। जो ही उसके कदम ज़मीन पर लगे, यकलख्त आग की बारिश रुक गई। उमरू चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, मगर उसे दोबारा आग दिखाई न दी। उसने जल्दी से ढाल और मुकद्दस छतरी ज़मीन में रख ली और खंजर इब्राहिमी और तलवार हैदरी निकालकर दोनों हाथों में पकड़ ली। एक अनजाने से ख़तरे के तहत उसका दिल धड़क रहा था। वह इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसके करीब ज़मीन फटी और उसमें से एक तिलिस्मी पुतला बड़े फल वाली तलवार और ढाल लेकर बाहर निकल आया। उसी वक़्त एक और जगह से ज़मीन फटी और वहाँ से भी उसी तरह का पुतला बाहर आ गया। उसके हाथ में भी ढाल और तलवार थी। वो अचानक फ़िज़ा में उछले और बिजली की सी तेज़ी से उमरू अय्यार पर हमलावर हुए, मगर उमरू अय्यार पहले से ही तैयार था। उसने उनका वार अपनी तलवार पर रोका और फिर वो एकदम पीछे हटकर घूमा और नहायत तेज़ी से उनका मुकाबला करने लगा। उसकी तलवार चलाने की रफ्तार बेहद तेज़ थी। ज़मीन जगह जगह से फट रही थी और उसमें से तलवारों वाले पुतले उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। उमरू अय्यार के लिए उन सब का मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसके जहन में कुंदा सा लपका। उसने तलवार बरदार पुतलों का मुकाबला करते हुए अपना खंजर ज़मील में डाला और ज़मील से आग का सफ़ूफ निकालकर हाथ में ले लिया। उसने मौका मिलते ही अचानक आग का सफ़ूफ फ़िज़ा में उछाल दिया। उसी वक़्त सफ़ूफ फ़िज़ा में बिखर कर हवा में फैल गया। दूसरे ही लम्हे उसमें आग के शोले बुलंद हुए और आग के शोले उन पुतलों पर गिरने लगे। जो शोला पुतले पर गिरता, आनन फानन उसे आग लग जाती और वह ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह से जलने लगता और चंद ही लम्हों में जलकर गायब हो जाता। देखते ही देखते उमरू के फेंके हुए आग के सफ़ूफ में सारे तिलिस्मी पुतले जलकर राख हो गए। उमरू यार अभी इधर उधर देख रहा था कि अचानक सामने मौजूद एक पहाड़ी की गार से शहजादी गुल बानो चीखती हुई बाहर आई। उसके हाथ में एक तलवार थी और वह बेहद गज़बनाक दिखाई दे रही थी। उमरू शहजादी गुल बानो को देखकर चौंक पड़ा। उसने नीले रंग का नहायत उम्दा लिबास पहन रखा था। शहजादी गुल बानो, तुम जिंदा हो? आओ, मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। खुदा का शुक्र है कि उस जालिम जादूगर ने तुम्हें किसी किस्म का गजिंद नहीं पहुँचाया। उमरू ने उसे देखकर मुसर्रत भरे लहजे में कहा। शहजादी गुल बानो ने कोई जवाब न दिया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। वो अचानक ही गुर्राते हुए आगे बढ़ी और उमरू पर खूनख्वार अंदाज में पल पड़ी। अरे शहजादी साहिबा, ये क्या? आप मुझ पर क्यों हमला कर रही हैं? मैं आपको उस जालिम जादूगर के चुंगल से आज़ादी दिलाने के लिए आया हूँ, उल्टा आप मुझ पर ही तलवार उठा रही हैं। उमरू ने घबराकर अपनी तलवार पर उसकी तलवार का वार रोकते हुए कहा, मगर शहजादी गुल बानो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वह नहायत जारहाना और खूनख्वार अंदाज में उमरू पर तलवार बरसा रही थी। उसके हमलों में इस कदर शिद्दत और तेज़ी थी कि उमरू को अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था। उमरू यार के लिए मुश्किल यह थी कि वह शहजादी गुल बानो पर जवाबन हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी हिफाजत के लिए और उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस शहजादी की खातिर वो एक खौफनाक जादूगर का ख़तरा मोल लेकर आया था, वही शहजादी उस पर खूनख्वार अंदाज में हमला कर देगी। शहजादी साहिबा, आप अच्छा नहीं कर रही, रुक जाइए, मैं आपका दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। उमरू ने शहजादी के हमलों का दिफा करते हुए कहा, मगर शहजादी की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं और वह अंधाधुंध नहायत वहशियाना अंदाज में उमरू पर तलवार चला रही थी।
امرو نے ایک بار تلوار پر اس کی تلوار روک کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شہزادی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ شہزادی بجلی کی سی تیزی سے تلوار کی جانب جھپٹی، مگر اس سے زیادہ تیزی امرو نے دکھائی اور لپک کر اس نے شہزادی کے بال پکڑ لیے اور تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا دی۔ رک جاؤ شہزادی، اگر تم نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا، امرو نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے گرا کر کہا، مگر شہزادی نے اس کے تلوار والے ہاتھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ امرو یار کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت امرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر نہایت تیزی سے شہزادی کے چہرے پر مسل دیا۔ شہزادی گل بانو نے ایک زوردار چھینک ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو نے اسے گرتا دیکھ کر جلدی سے سنبھال لیا۔ اسی وقت امرو کی نظر شہزادی کے بالوں میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی پر پڑی۔ امرو نے ہڈی ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکال لی اور دور پھینک دی۔ اسی لمحے شہزادی گل بانو کے بدن میں جنبش ہوئی اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور حیرانی سے امرو کی جانب اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا محل کہاں ہے اور تم کون ہو؟ شہزادی گل بانو نے حیرانی سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو نے غور سے دیکھا۔ شہزادی کی چڑھی ہوئی آنکھیں اصل حالت میں آ گئی تھیں اور ان میں واقعی حیرت جھلک رہی تھی، جیسے وہ پچھلے تمام واقعات سے لا علم رہی ہو۔ امرو نے اسے مختصر طور پر اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، اصل میں ایک جادوگر جو آج سے صدیوں پہلے مر گیا تھا، اس نے اپنی جان ایک کھوپڑی میں ڈال رکھی تھی اور اب اسے اپنی روح کو اور کھوپڑی کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چونکہ خود خون اور گوشت کھا پی نہیں سکتا، اس لیے وہ ہر ماہ اپنی طلسمی کھوپڑی کو اڑا کر لے جاتا ہے اور کسی کے سر پر تسلط جما کر اس سے اس کے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے، اور پھر اس انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر خود ہی کھائے اور اپنا خون پیے، اور جب وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان لے کر واپس کھوپڑی میں چلا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں بر وقت آپ کی مدد کو آن پہنچا، ورنہ وہ اب تک آپ کو بھی ہلاک کر چکا ہوتا، اور جب میں یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر کئی طلسمی وار کیے۔ میں نے خود کو بمشکل بچایا، اور اب غالباً اس نے آپ پر بھی جادو کر دیا تھا تاکہ آپ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار ڈالیں، مگر میں نے آپ کے سر میں گھسی ہوئی ہڈی نکال دی، جس سے آپ پر سے اس کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب شہزادی صاحبہ، ہمیں اس جادوگر کو ڈھونڈنا ہے اور اسے ہر حال میں ہلاک کرنا ہے تاکہ آئندہ وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے اور نہ مجھے مارنے کی کوشش کرے، اور نہ ہی کوئی اور بے گناہ اس کا شکار ہو سکے۔ امرو یار شہزادی گل بانو کو بتاتا چلا گیا۔ اسے یہ سب باتیں لوہے سلیمانی سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس کی بات سن کر شہزادی گل بانو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او، مگر وہ جادوگر ہمیں ملے گا کہاں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی جان کسی کھوپڑی میں سمو رکھی ہے، پھر ہم اسے کس طرح سے ہلاک کر سکیں گے؟ شہزادی گل بانو نے پریشان انداز میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، ابھی کچھ دیر پہلے آپ تلوار لے کر نہایت خونخوار انداز میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس سامنے والی غار میں سے باہر نکلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جادوگر کی پناہ گاہ یہی غار ہو۔ آئیے میرے ساتھ اس غار میں چل کر جادوگر کو تلاش کرتے ہیں، امرو نے کہا، اور شہزادی نے سر ہلا دیا۔ امرو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار میں کافی اندھیرا تھا۔ امرو نے تلوار زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ طلسمی مشل نکال لی۔ اس نے مشل پر پھونک ماری تو مشل فوراً جل اٹھی۔ وہ مشل کی روشنی میں شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر نہایت احتیاط سے غار میں چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہوگا کہ اس کا ایک پاؤں کسی سخت سی چیز پر پڑا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز ایک نیلے رنگ کی کھوپڑی تھی جس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ امرو کو چیختا دیکھ کر شہزادی گل بانو بھی ڈر گئی اور وہ ڈر کر غار کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی وقت زمین پر پڑی ہوئی نیلی کھوپڑی حرکت میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی خارج ہونے لگی اور وہ فضا میں بلند ہو کر تیزی سے گردش کرنے لگی۔ ڈر کے مارے شہزادی گل بانو امرو کے پیچھے چھپ گئی۔ کھوپڑی کے منہ سے تیز غراہٹ نما آواز نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھومتی ہوئی امرو کے سر پر جھپٹ رہی تھی۔ جو ہی وہ امرو کے قریب آتی، امرو جلدی سے اس کے سامنے مشل کر دیتا اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹ جاتی، مگر اس کے حملے اس قدر تیز تھے کہ امرو کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت اچانک امرو کے پیچھے چھپی ہوئی شہزادی گل بانو کی نظر اپنے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے ایک پتھر پر پڑی۔ اس نے جلدی سے جھک کر پتھر اٹھا لیا اور پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے پتھر کھوپڑی پر کھینچ مارا۔
पत्थर इत्तफाकन सीधा खोपड़ी से जा टकराया। खोपड़ी को एक जोरदार झटका लगा और वह घूमती हुई ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से अजीब और खौफनाक चीखें निकल रही थीं और वह ज़मीन पर किसी लट्टू की मानिंद नहायत तेज़ी से घूम रही थी। यह देखकर उमरू तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने मशल को खोपड़ी के करीब कर दिया। उसी वक्त खोपड़ी ने आग पकड़ ली और वो आग का शोला बने नहायत तेज़ी से घूमने लगी। उसकी चीखों में बेपनाह इजाफा हो गया था और उसकी खौफनाक चीखों से सारा गार गूंज रहा था। कुछ ही देर में खोपड़ी जलकर स्याह हो गई और उसकी चीखों की आवाज़ दम तोड़ गई। उमरू ने आगे बढ़कर खोपड़ी पर ज़ोरदार ठोकर मारी तो वह रेजा रेजा होकर बिखर गई। उसी वक्त गार बुरी तरह से लरसने लगी। शहजादी साहिबा, खोपड़ी जादूगर का खात्मा हो गया है। ये गार किसी भी लम्हे तबाह होकर गिरने वाली है। आइए जल्दी करें, यहाँ से भाग जाएं। उमरू ने शहजादी गुलबानो से कहा और उसका हाथ पकड़कर नहायत तेज़ी से गार से बाहर की जानिब भागने लगा। जो ही वो गार से बाहर निकले, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और गार बैठ गई। उमरू और शहजादी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बर वक्त गार से निकल आए थे, वरना वो गार में दबकर हलाक हो जाते। उमरू ने ज़मील से तलिस्मी खड़ावें निकालकर पाँव में पहन ली और उसने शहजादी का हाथ पकड़ लिया। आइए शहजादी साहिबा, हम यहाँ से निकल चलें। आपके माँ बाप शिद्दत से आपकी वापसी का मुंतज़िर होंगे। वो आपको जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश होंगे, उमरू ने कहा और शहजादी ने सर हिला दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों तलिस्मी खड़ाओं के जरिए हवा में उड़ते हुए मुल्क आरसान पहुँच गए। बादशाह और मलका उमरू यार और शहजादी गुलबानो को जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उमरू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, जिसने वाकई अपना वादा पूरा कर दिखाया था। बादशाह सलामत ने उमरू से कहा कि वो शहजादी को खोपड़ी जादूगर के चुंगल से बचाने के इवज़ में जो चाहे मांग सकता है। पहले तो उमरू हिचकिचाया, फिर उसने बादशाह सलामत को मुनादी वाला इनाम याद दिलाया कि उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी को तंदुरुस्त करेगा, बादशाह सलामत उसे कारून के ख़जाने के ख़ास सेमरा खीरे इनाम में देंगे और अपना सारा शाही ख़जाना भी देंगे। बादशाह सलामत उमरू की बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने उमरू को ना सिर्फ सारा शाही ख़जाना दे दिया, बल्कि अपने ताज से सुनहरे रंग के अंडों के बराबर नहायत खूबसूरत हीरे निकाल कर दे दिए, जिन्हें पाकर उमरू बहुत खुश हुआ। उमरू कई रोज़ वहाँ मेहमान रहा। फिर वो एक रोज़ चुपके से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने वतन की जानिब रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि वो जाते ही अपनी बेगम चांद तारा से अपने 3000 दीनार वसूल करेगा, जो उसने उससे चालाकी से हथिया लिए थे।